شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے صدر زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا، مگر ایک بڑا لڑائی کی مقصد کی، جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت کا بحالی ہو۔ گیلانی صاحب کو انہی جماعتوں نے کورٹ جا کے نااہل کروایا، اور ہم ان کے آج شکر گزار ہیں کہ ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہم سینیٹر بھی بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتیں آپس میں جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں، اور آج سینٹ کے اندر جو مناظر دیکھنے کو ملے کہ ایک نیا آزاد گروپ جو ہے اپوزیشن کا وجود میں آیا۔ مسلم لیگ نون نے اپنی راہیں جدا کی سینٹ کے اندر، اور یہ اعلان کیا کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے، اور ساتھ ہی ساتھ شاہد خاقان عباسی جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، انہوں نے ایک شو کاز نوٹس پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھجوایا ہے۔ اب اس کے اوپر ہوگا کیا کہ پی ڈی ایم کے اندر ہی ایک دوسری پی ڈی ایم وجود میں آئے گی، اور اس ساری صورتحال کے تناظر کے اندر جو سکھ کا سانس لیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لیا ہے، اور اپنے ترجمانوں کو طلب کیا، اور ان کے اجلاس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کو بھول جائیں، اپوزیشن پر توجہ نہ دیں، اپنی کارکردگی کا ذکر کریں اور اپنی کارکردگی کے اوپر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ کیا پی ڈی ایم اب عمران خان صاحب کے لیے خطرہ نہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر کیا دوبارہ یہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکیں گی؟ یہ آج کا موضوع، اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی بینظیر بھٹو نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے زرداری صاحب کو 11 سال جیلوں میں رکھا، اور ضیاء الحق کے بندوں کے ساتھ بھی کیا سارا، لیکن اس ساری صورتحال کا جواب شاہد خان عباسی صاحب نے بھی دیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیں، پھر گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں آگے۔ سنائیں ذرا۔ بنیادی بیانیہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، اس کو توڑتے ہوئے حکومتی بینچز سے لوگ اپوزیشن پر بٹھائے گئے اور لیڈر اپوزیشن بنایا گیا۔ تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، حقیقی اپوزیشن چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی۔ کوئی اجلاس جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شب خون مارنے کی جو کوششیں ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، یہ لوگوں کی خواہشات بہت ساری ہیں۔ اتحاد اعتماد پہ چلتے ہیں، اس اعتماد کو اگر توڑا جائے گا تو پھر جواب دے آپ کو ہونا پڑے۔ جی، اور یہ سب کیا مستقبل ہے؟ اب پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی۔ بالکل، دیکھیں یہ جو اتحاد ہوتا ہے نا، یہ ایک دوسرے کا لحاظ ملاحظے والا ہے۔ ہر پارٹی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اس کا سربراہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، خود نظر بھی آتا ہے۔ مطلب آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنا مریم نواز نے نواز شریف کے علاوہ کسی اور کا نام تقریر میں لیا، بلاول نے کبھی اپنے بینظیر بھٹو کا یا اپنے نانا کا نظاری کا نام، نظاری کا تو لیتے نہیں، وہ بھٹو کا لیتا ہے، تو اس نے لیا۔ اسی طرح سب فضل الرحمان صاحب نے اپنی اس میں چارج شیٹ جب لفظ سنا میں حیران رہ گیا کہ یار چارج شیٹ وہ کیسے ہوگی؟ اب وہ برابر کی چارج شیٹ آ گئی، تو چارج شیٹ تو ہوتی ہے پارٹی ڈسپلن کے اندر، پارٹی ٹائپ کی ہے ہی نہیں۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن سینیٹرز نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، ان کی بجائے اس کو ووٹ دیا، صادق سنجرانی کو ووٹ دیا، ان پہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی۔ ابھی جو ابھی ایک سینیٹر دلاور جو ہے نون لیگ کا، اس پہ تو کسی نے کوئی چارج شیٹ نہیں کی۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے۔ میں صبح ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی وہ لڑائی ہے کہ ہمارا جہیز واپس کرو، وہ کہتے ہیں ہماری بری واپس کرو۔ اچھا، اب ہوگا کیا؟ ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہے عامر ضیاء صاحب، اور پیپلز پارٹی کو بھی بڑے قریب سے جانتے ہیں، اپوزیشن کی سیاست کے اوپر بھی گہری نظر ہے۔ السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کراچی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے بلاول ہاؤس میں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اب کہا یہ جاتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، اور آگے ایک لیڈر کے طور پر دونوں مرج ہو رہے ہیں، لیکن ایک دم سے جو ہے لگتا نظر لگ گئی ہے اس اتحاد کو۔ ہوا کیا ہے؟ عثمان صاحب، پہلی بات ہوئی کہ آزمائے ہوئے بازو تھے، اور اس کے متعلق کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ذرا سے بھی سیاسی شعور ہے تو اسے ان کے درمیان اختلافات کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، اتفاق کی بہت کم سمجھ میں آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اتفاق تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ جی اینٹی اکاؤنٹیبلٹی جو موومنٹ ہے اس نے ان کو ایک جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، لیکن غالباً جو ان کے متعلق لوگ اندیشوں میں بھی مبتلا ہوں گے، انہیں اتنی جلدی کی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی جو ہے یہ ہنڈیا بازار میں پھوٹ جائے گی۔ کم از کم جب جس طرح سے محترمہ مریم صاحبہ نے نعرے لگائے تھے جی بھٹو کے پیپلز پارٹی کے جلسوں میں جا کر، ابھی کل کی تو بات ہے، ہم سب کو یاد ہے
تو سب کو یہ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی جو ہے یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن آئے اور اس کے اندر اپنے اپنے حساب سے لوگوں کو میکسیمم گین کرنا تھا، تو اس میں پیپلز پارٹی نے جو ہے میرے خیال میں زیادہ بہتر طریقے سے شطرنج کی بازی کو جمایا اور کھیلا بنسبت جو ہے نون لیگ کے۔ اور ایک بات ہمیں سمجھ میں یہ بھی آنی چاہیے کہ نون لیگ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس لڑائی میں بہتر صورتحال میں تھی، کیونکہ مریم کی طرح بلاول صاحب ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہے، زرداری صاحب ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہے، دونوں نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، نواز شریف صاحب جو رنگ سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس حکومت سندھ ہے۔ تو وہ والی جو سٹیکس ہیں وہ مطلب ہے نون لیگ کی نہیں تھی، جو پیپلز پارٹی کی تھیں۔ تو اس لحاظ سے پیپلز پارٹی نے اپنی آبجیکٹیو ریئلٹی یعنی کہ معروضی حالات کا مطالعہ کیا، دیکھا اور اپنے تاش کے پتے اچھی طرح سے کھیلے۔ جی احمد رضا صاحب، ایک بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا ایک پورا کا پورا اسکیم تھی جس کے اندر اس نے جب سینٹ کے اندر انہوں نے یوسف گیلانی کو لے کے آئے، تو میرا خیال ہے کہ ان 6 مہینوں میں پوری پی ڈی ایم کی موومنٹ ایک طرف، اور عمران خان کو جتنا اس نے پریشان کیا شاید ہی کسی نے پریشان کیا، اور وہ جیتے بھی اس کے اندر۔ پھر سب سے بڑی جو لڑائی ہوئی ہے اس میں تبصرہ کیجئے گا، وہ ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، اور یہ پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کیسے منظور بٹی کو لایا جاتا ہے، کیسے نکئی کو لایا جاتا ہے، کیسے پنجاب کے اندر پاؤں جو ہے ان کے نواز شریف نے اکھاڑے تھے۔ تو اس کے اوپر کیوں راضی نہیں ہوئی نون لیگ جو ہے؟ پہلی بات ہوئی کہ اعتماد کی کمی ایک دوسرے کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی لیڈ کوئی بہت بڑا موو ہو رہا ہے تو انہیں خدشہ یہ ہوگا نون لیگ کو کہ جناب ان کے ابھی تو بزدار جیسی معصوم شخصیت ان کے سامنے ہے، کل کو کوئی ایسا وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے کہ جو واقعی جس کو کام کرنا آتا ہے اور جو لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا بیٹل آف ہارٹ اینڈ مائنڈ جیت سکتا ہے، تو پھر ان کے لیے نون لیگ کے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ اچھا، پھر جو پیسرے پیپلز پارٹی دکھا رہی تھی کہ اگر فرض کریں وہ قاف لیگ سے لے کر آتے، اور حتیٰ کہ اب تو انہوں نے یہ بھی نام دے دیا کہ حمزہ صاحب کا حق ہے، تو اس کے اندر نون لیگ کے اندر درمیان خود ایک آپ کو نظر آئے گا جی اختلافات کے بداعتمادی کی جو فضا ہے وہ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ اور یہ بات سمجھ میں بالکل ہمیں آنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے شریف خاندان جو ہے ماضی میں بھی اپنے باہر سے زیادہ نہیں دیکھا کرتا تھا، اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو جو تھا وہ ان کی کچن کیبنٹ میں ہوتے تھے، اور اب اس خاندان کے اندر بھی اگر بداعتمادی ہے تو چوائسز اور زیادہ محدود ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک اگر پھر آپ میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی آبجیکٹیولی تنگ کرنے کے لیے حکومت وقت کو اگر وہ پنجاب کی حکومت گرا دیتے کسی بھی شرط کے اوپر، تو عمران خان کی مطلب ہے آپ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کہاں پہ کھڑی ہوتی۔ تو ظاہر ہے لیکن نون لیگ کے جو اپنے مقاصد ہیں اس کے اندر انہیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، ان کے جو شریف خاندان کے جو مقاصد ہیں یعنی کہ نواز شریف صاحب کے یا مریم صاحبہ کے، تو اس میں میرے خیال میں اس کے ایمبٹ میں یہ چیزیں نہیں آتی تھی، تو انہوں نے مخالفت کی، اور میرے خیال میں ایک اچھا موو بن سکتا تھا جسے انہوں نے ہونے نہیں دیا۔ جی اور لیکن سیاسی ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ کاف لیگ کے چودھری پرویز لائی اور شداد کے والد وہ تھے کہ جو بھٹو دشمنی میں سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ بھٹو وہ کی جو جس جج نے درخت کیے تھے پین انہوں نے خریدا تھا، پھر اس کے بعد ذوالفقار کے اوپر ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے۔ اگر وہ کاف لیگ ان کے ساتھ اگر ریلیشن شپ بنا کے آ جاتی ہے تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ میرا خیال ہے آپ کا بھی یقین مختلف ہو یا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی اور یہ دونوں مل کے نون لیگ کو پنجاب سے غائب کر سکتے تھے۔ بالکل، وہ جو سوچا ہوگا نا جس میں اگر جو کیلکولیشنز کیا ہوگا اس میں ایک تو شہباز شریف والا ایک بڑا ایک فیکٹر تھا، دوسرا فیکٹر بالکل یہ ہے کہ جی اگر چودھری دوبارہ آ جاتے ہیں پاور سٹرکچر میں، اور آپ یاد کریں کہ ان کی جو تھی پرفارمنس مشرف صاحب کے زمانے میں کوئی بری پرفارمنس نہیں تھی، اس طرح سے پھلکا نہیں اڑتا تھا جس طرح بزدار صاحب کا پھلکا اڑ رہا ہے، وہ جو کراچی کی زبان میں کہتے ہیں پھلکا اڑنا، تو پھلکا جس طرح بزدار صاحب کو اڑا وہ ان کا نہیں اڑا کبھی بھی، انہوں نے ڈیلیور کیا، ان کے بعض پروجیکٹس کو تو ختم کیا شہباز شریف صاحب نے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ بڑے آگے کے فارورڈ لوکنگ پروجیکٹس تھے جن کو آپ کی نظر زیادہ گہری پنجاب کی سیاست پہ۔ تو چودھریوں کو اگر آ جاتے ان کی کم بیک ہوتی اس مائنورٹی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اور پیپلز پارٹی ان کے پش پہ ہوتی، تو غالباً آنے والے برسوں میں آپ دیکھتے کہ بہت کھیل جو تھا تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی ڈیمیج نہیں کر سکی وہاں پر یہ لوگ ڈیمیج کر دیتے۔ اچھا عامر صاحب، ایک اعلان کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، یہ بات کہی کہ جی آپ ان کو اپنے سیاسی رابطے حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے رکھنے چاہیے، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک پیپلز پارٹی حمزہ شہباز یا شہباز شریف سے مل کر جو ہے ٹاپل کر دے گی حکومت بزدار صاحب کی، تو نواز شریف کی مرضی کے بغیر پہلی بات تو کیا ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو مائنس کر کے پیپلز پارٹی اگر شہباز اور حمزہ سے رابطے رکھتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، یہ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا، کیا ہو سکتا ہے، امکانات کیا ہے؟
دیکھیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ماضی میں بھی اس قسم کی آفرز ہوئی ہیں اور انہوں نے بھائی کا اس طرح سے ساتھ نہیں چھوڑا. گو کہ ان کے دل بہت چاہتے ہیں, ان کے جو قریب قریب کے لوگ ہیں غالباً یہ مشورہ دیتے ہوں گے, یہ جو میری اپنی اطلاعات ہیں, لیکن وہ ابھی تک اپنے بھائی کے ساتھ ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی پاپولر ووٹ, بے شک کام جو ہے پنجاب میں جس پہ نواز شریف صاحب کی ساکھ بنی ہے وہ شہباز شریف کا کام تھا. لیکن یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے کہ جو صلح جو قوتیں ہیں ملک میں جو مفاہمت چاہتی ہیں, شہباز شریف کا یہی کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا بات چیت کے ڈائلاگ کے بندے ہیں, حمزہ شہباز بھی ڈائلاگ اور بات چیت کے بندے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے 2.5 سال کے ٹینیور کے اندر ان ڈائلاگ والوں کے ساتھ زیادہ سختی کی گئی ہے, ان کو زیادہ جو ہے جیلوں میں رکھا گیا ہے. شاید وہ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ یہ ڈائلاگ کر کے راستہ نکال لیں گے, یا یہ وجہ ہے؟ عمران خان کے میرے خیال میں پوسچرنگ بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے احتساب کا شور بہت مچایا ہے, لیکن احتساب اس ملک میں ہوا نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کون سے کیس کا کلوجر ہو گیا, مجھے ایک بھی ہائی پروفائل پولیٹیکل کیس کا آپ بتا دیں, اور اگر کلوجر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی تھی یا بدعنوانی نہیں ہوئی تھی. تو ہمارے یہاں جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ کوسچنیبل ہے, اور اس میں ظاہر ہے جو عمران خان کا شکوہ ہے کہ دلیہ ساتھ نہیں دے رہی, ادارے ساتھ نہیں دے رہے, تو غالباً ایک حد تک درست بھی ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس میں شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو موقع ملتا ہے گیند کو لے کے چلنے کا اور وہ 25 یارڈ میں داخل ہو جاتے ہیں تو کافی افیکٹو ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ یاد کریں انہوں نے وہ ایک کنسنسس کے آدمی کوشش کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے کوئی محاذرہ ہی نہیں کی, مشرف صاحب کے دور میں بھی اس طرح سے نہیں کی تھی, آپ یاد کریں. اور اس دور میں بھی انہوں نے جو مشورے دیے تھے وہ بہت ہی مطلب سمجھ بوجھ کے دیے تھے. نواز شریف صاحب جو ہیں یا ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم صاحبہ, وہ جس ڈگر پہ چلی, ان کو جو لوگ مشورے دے رہے ہیں ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. مطلب جن لوگوں نے حلقہ ڈالا ہوا ہے مریم صاحبہ کے گرد, وہ تمام وہ لوگ ہیں, پرویز رشید ہوں, ہمارے کراچی سے 2-3 لوگ ہیں, چلے نام نہیں لیتے ان سب کا, وہ ان کے پاس کوئی حلقہ نہیں ہے. یہ اسد اقبال بھی ہیں, شاید خان عباسی بھی ہیں, سارے حلقے والے ہیں, اب تو سارے حلقے والے. میں کہہ رہا ہوں کچھ حلقے والے, لیکن بہت سارے حلقے والے جو کلوز اور ہیں, کلوز والے صحیح کہہ رہے ہیں, جو مریم صاحبہ کو ٹیچ کر رہے ہیں, جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, جو ان کے استاد کے فرائض انجام دے رہے ہیں, میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں, جو مطلب ایک طرح کے پولیٹیکل گاڈ فادرز ہیں, ان کی بات کریں. ابھی شاید خاقان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ مریم کو گائیڈ کر رہے ہوں, وہ گائیڈ نہیں کر رہے ہیں, گائیڈ کرنے والے دوسرے ہیں. جو گائیڈ کرنے مریم والے بھی تو اپنے ابا جی کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے نا, ابا جی تو خود 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, خود سمجھدار ہیں, ان کے گرد بھی پھر ایسے ہی لوگ ہیں. یہ انہیں کے لوگ, جی انہی کے لوگ ہیں. وہ ہم لوگ جب یہاں پہ جملے بازی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھئی وہ نواز شریف صاحب اس بارے سنگے کی طرح ہیں کہ وہ ہر جھاڑی میں سر پھنسا لیتے ہیں جہاں سے بچ کے نکلا جا سکتا تھا, تو سینگ الجھانے کے قائل ہیں. اور جہاں سے سیاست میں ہر چیز تصادم نہیں ہوتی ہے, سیاست میں آپ کو مطلب بہت ساری بال کرکٹ کی زبان میں چھوڑنی پڑتی, کیا ضرورت ہے اس کو بیٹ پہ لینے کی کہ آپ سلپ میں کیش دے دیں, کبھی کہیں اور دے دیں. تو نواز شریف صاحب کا ایک پرانا مسئلہ ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ گراؤنڈ ریئلٹی عامر صاحب سب سے اہم جو گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ ہے کہ تقریباً 200 گواہ ہیں شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس میں, اور گزشتہ 7 مہینے میں ابھی تک 3 گواہ نہیں بھگت سکے. ٹھیک ہے, یہ جو چلتا چل جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک الٹرنیٹو خوف کے طور پہ عمران خان کے عذاب کے سر پہ سوار رہے ہیں, اور وہ واقعی الٹرنیٹو بن بھی سکتے ہیں. ایک بات میں سچی بات بتاؤں کہ جب وہ نئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو کوئی صوبہ ایسا نہیں تھا جہاں روز یہ بات نہ لوگ کہتے ہوں کہ شہباز شریف ہمیں دے دیں, پشاور کو دے دیں, کہ ہم ٹھیک ہو. یہ بات انہوں نے ایک امیج بنا لیا ہوا تھا. کہنے کا صرف سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ساری سینیریو کے اندر عمران خان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اگر ایک دوبارہ کم بیک چودھریوں کا اس طرح کا جو ہے وہ بنا لیتی ہے پیپلز پارٹی کسی نہ کسی طریقے سے, تو مریم تو پھر بیمار ہو گئی ہیں تو واپس ہی جائیں گی, پھر اور تو کوئی راستہ نہیں ہے نواز شریف ان کا. دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جس بھی کیس میں, اور یہ صاحب آپ کا جو تجربہ ہے ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں, کہ جس کیس میں 300 گواہ ہوں وہ کیس نہیں ہوتا, وہ کیس ہوتا ہی نہیں. مطلب آپ کو کمزور کرنا ہو تو آپ اتنی لمبی فہرست بنا دیتے ہیں, ورنہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب کی بیماری اور مریم صاحبہ کی بیماری, یہ بہت ساری چیزوں کی کہتے ہیں انڈیکیشن دیتی ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ کھیل جو انہوں نے جذبات میں بڑے زور و شور سے شروع کیا تھا, اور پیپلز پارٹی نے بڑا ٹیکفلی اپنے آپ کو 2 قدم پیچھے رکھا, اور ان کو انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ میں لانے دی, ان کو غلطیاں کرنے کی اجازت دی, ان کو ایسی تقاریر کرنے کی اجازت دی کہ جناب جس کی وجہ سے جو بھی مطلب اداروں کے ساتھ بد اعتمادی میں اور اضافہ ہو,
اور ٹھیک ہے وقتی طور پہ تالیاں بج گئیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اداروں کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کا، تو اس کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی تنقید جو ہوتی کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. میں عام آدمی کی بھی بات کروں، وہ پنجاب کے لوگ بھی ہوں جو بے شک مریم صاحبہ کو پسند کرتے ہوں، تو وہاں پر ان لوگوں نے خود اپنے لیے جو ہے مشکلات یا اپنے آپ کو دلدل میں پھنسایا. اور اس میں پھر آپ شہباز شریف صاحب کا رویہ دیکھیں. ظاہر ہمارے ملک میں کوئی انقلابی سیاست نہیں ہو رہی، ہمارے ملک میں کوئی تبدیلی کی سیاست نہیں ہو رہی ہے. ہمارا چاہے وہ مولوی ہو، چاہے لبرل ہو، چاہے سیکولر ہو، چاہے بائیں بازو، سارے بیچارے ایک جیسے ہی ہیں، کوئی اس میں کمٹمنٹ والے لوگ نہیں ہیں. تو اس میں پھر یہی چلتا رہے گا. عمران خان کو احساس ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی کمپرومائز کر آئے ہیں اس پورے سسٹم کے ساتھ. تو اب بھی جو ہے اسی سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کر آئے گا. اور اس میں پھر جو بڑا نام آتا ہے وہ شہباز شریف میرے خیال میں ایک فرنٹ رنر میں سے ہیں. جلد یا بدیر اگر ان کی اللہ میاں ان کی صحت ان کو اجازت دیتا ہے اور وہ چلتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو. چلیں جی، شہباز شریف بھی ایک رنر ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحت ان کی اجازت دیتی ہے، حالات اجازت دیتے ہیں. چلیں ناظرین، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے برطرف شدہ چیئرمین HEC کا.